بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، 5واں پارہ سورہ نساء اور سورہ نساء کی آیت نمبر 29 اور 30، یہ 2 آیتیں میں نے تلاوت کیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں ارشاد فرما رہا ہے ایمان والوں کو کہ اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال خراب طریقے سے نہ کھاؤ، مگر صرف آپسی رضامندی کے ساتھ تجارت کر کے کھاؤ، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور جو کوئی ایسا کرے گا ظلم اور زبردستی کے ساتھ تو فسوف نصلیہ نارا، تو ہم اس کو ضرور آگ میں ڈالیں گے۔ اور اللہ پر یہ آسان ہے۔ یہ دونوں آیتوں کا مفہومی ترجمہ آپ حضرات نے سماعت کیا۔ پچھلی آیتوں میں جو آپ نے ہمارے بیان سنے، چوتھے پارے کا آخر کا حصہ بھی جو آپ نے سماعت کیا، اس میں زنا سے بچ کر اور نکاح کرنے کے لیے ترغیب دی گئی، اور جو عورتیں حرام کر دی گئی ہیں ان کا بیان کیا۔ یعنی پہلے جان کا بیان کیا گیا اور اب مال کا بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو ہر طریقے سے اپنے احکام پہنچا کر اسے صحیح زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس نے پہلے زنا سے بچنے کے لیے وہ احکام نازل فرمائے، پہ جو عورتیں حرام ہیں ان کا ذکر بیان کیا، اور پھر اب مال کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کس طرح مال کمانا چاہیے اور کس طرح اور کون سے مال سے بچنا چاہیے۔ فرمایا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے، برے طریقے سے مال نہ کماؤ، جیسے جوا ہے، سود ہے، ڈکیتی ہے، چوری ہے، یہ ایسے خراب کام نہ کرو۔ اس طرح آپس میں تم ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ اگر تمہیں مال حاصل کرنا ہی ہے، مال کمانا ہے، تو تجارت کرو،
الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، اور تجارت کے ساتھ بھی اصول بیان فرمایا کہ وہ تجارت، وہ لین دین کہ جو آپس کی رضامندی سے ہو۔ یہ نہیں کہ اپنی زبردستی سے آپ نے سامان لے لیا، جتنا چاہا سامان لے لیا، اور اپنی ہی زبردستی سے جتنا چاہا اسے پیسہ دے دیا، مال زیادہ لے لیا پیسہ کم دیا اور اس میں زبردستی کی، تو یہ تجارت نہیں ہے بلکہ ظلم ہے۔ تجارت کیا ہے؟ الا ان تراض منکم، تم میں آپس میں دونوں راضی ہوں، بیچنے والا بیچنے پر راضی ہو اور خریدار خریدنے پر راضی ہو، نہ بیچنے والا ظلم کرے زیادتی کرے اور نہ بیچنے والا ظلم اور زیادتی کرے، آپس میں دونوں کی رضامندی ہو کہ یہ سامان میں بیچ رہا ہوں، دوسرا کہے کہ میں خرید رہا ہوں، وہ کہے میں نے اتنے میں بیچا، اس نے کہا ہاں میں نے اتنے میں خریدا، یہ آپسی رضامندی ہے۔ اس میں زبردستی کرنا کہ نہیں تجھے اتنے میں لینا ہی پڑے گا، اتنے میں ہی لینا پڑے گا، یا میں اتنے میں ہی بیچوں گا اور تجھے لینا ہی پڑے گا، اور یا خریدنے والا کہے نہیں میں تو اتنے میں ہی خریدوں گا اور اس پر زبردستی کر کے اس سے چھین لے، کہ یہ چوری اور ڈکیتی کے زمرے میں آئے گا۔ اسی طرح لا تاکلوا فرمایا، تجارت کھائی تو نہیں جاتی ہے، تجارت سے منافع حاصل کر کے اس کے ذریعے کھایا جاتا، لیکن کہا لا تاکلوا، نہ کھاؤ، تو اس میں اس طریقے سے کھانے کو بھی منع فرمایا۔ اور دوسرا طریقہ یہ کہ آپ کوئی چیز لینے جائیں اور اس کے ٹھیلے پہ سے بلا اجازت اس کے لے کر کھا لیں، یہ بھی لا تاکلوا میں آئے گا، منع فرمایا، حرام فرمایا۔ مونگ پھلی آپ لینے کے لیے گئے اور جب تک آپ نے سودا کیا، جب تک اسے آرڈر دیا کہ اتنا دے دو، اس وقت تک آپ نے 4-5 دانے اٹھا کر کھا لیے، کیا آپ نے اس سے اجازت لی؟ ایک دانہ بھی اسلام نے کھانے کو بلا اجازت منع فرمایا، لہذا نہ کھایا جائے جب تک کہ اجازت نہ لے لیں۔ چنے کی دکان پر بھنے ہوئے چنے ہم اٹھا کر اسی طرح کھا لیتے ہیں، مونگ پھلی ہم اسی طرح اٹھا کر کھا لیتے ہیں، یہ ہمارا مال نہیں ہے۔ ہم اس سے اجازت لیں کہ بھائی یہ 2 دانے میں لے لوں، یہ چنے میں یہ لے لوں، میرے وزن میں سے کم کر لینا، اس طرح کی بات کرے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا باطل طریقے سے مال کھانے کے زمرے میں آئے گا۔ اپنے حرام خون کو بچائیں، حرام کھا کر خون جسم میں جا کر حرام ہی بننے والا ہے، لہذا حرام خون سے بچیں کہ جب جسم میں حرام خون ہوگا تب باتیں بھی ہم سے حرام ہی سرزد ہوں گی۔ ہم سے نیک باتیں یا اچھی باتیں ہم سے کیسے سرزد ہو سکتی ہیں؟ ہم اچھے کام کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر ہم اچھے کام زبردستی کرنے کی کوشش بھی کریں گے تب ہمارا دل نہیں لگے گا، کیونکہ نفس کے اندر، نسوں کے اندر ہمارے حرام خون ہے، حرام رزق کا خون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے زنا سے بچایا اور پھر اب وہ حرام کھانے سے بچا رہا ہے، حرام مال سے بچا رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، حرام طریقے سے بزنس کرنے سے بچیے اور حرام بزنس کرنے سے بچیے۔ ایک ہے حلال بزنس میں حرام ہونا، حلال بزنس میں حرام شامل ہونا، جھوٹ بول دینا، سامان میں، مال میں فریب اور دغا اور جھوٹ بول کر مال کا بیچنا، عیب کو چھپا کر، عیب والی چیز کو چھپا کر یا سڑی اور گلی چیز کو اندر دبا کر بیچنا، یہ سب حلال کو حرام کرنے والی تجارت ہے۔ اسی طرح وہ تجارتیں کہ جن چیزوں کے کرنے کا منع کیا گیا ہے، جو چیز ہمارے استعمال میں نہیں ہے، مثلا شراب کا بیچنا، شراب کا بنانا، شراب کے لیے سفر کرنا، شراب کی باٹل بنانا، شراب کا ڈھکن بنانا، جو بھی شراب کے چیز یا شراب پینے کے لیے کسی کو پیسہ دینا، کسی محتاج کو شراب پینے کے لیے، معلوم ہو کہ یہ شرابی ہے، یہ شراب میرے پیسے سے شراب پیے گا، پھر بھی اس کو پیسے دینا، یہ سب حرام کی مدد کرنا ہے، منع فرمایا۔ سود کا دھندا کرنے کے لیے منع فرمایا، جو حرام کام ہے اس کی تجارت بھی منع ہے۔
لہذا لا تاکلوا اموالکم کے زمرے میں یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ شراب کے دھندے سے بچیے، سود کے دھندے سے بچیے، نہ دیجیے نہ لیجیے۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، ہمیں مرنا ہے، اپنے رب کو منہ دکھانا ہے، قبر میں سوال و جواب ہونا ہے، اور کل محشر میں بھی حساب و کتاب ہونا ہے۔ ہم کس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں کس منہ سے کھڑے ہوں گے، اور اپنے کیے ہوئے کے جوابات ہم کس طرح دیں گے، کل اس چیز کے لیے تیاری کیجئے اور ایسے کاموں سے بچیے۔ آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، یعنی نہ تو کسی کو ایک دوسرے کو ہماری جانیں، ہمارے آپسی بھائی، ہمارا انسان، ہر انسان ہماری جان ہے، تو کسی انسان کو قتل نہ کرو، اپنی نفس کو، اپنی جان کو کیسے تم قتل کرتے ہو؟ اور نہ ہی خودکشی کرو، اس میں خودکشی بھی شامل ہے کہ خود اپنے آپ اپنی جان اپنے ہاتھ سے گنوا دو۔ خودکشی کرنے کو بھی منع ہوا، لا تقتلوا انفسکم، اس میں خودکشی بھی شامل ہے۔ لہذا نہ خودکشی کرو، نہ کسی دوسرے کا قتل کرو، اور نہ اس طرح کہ سزا کے طور پر تمہیں قتل کیا جائے، کہ تم نے اگر کسی کو قتل کیا ہے تو قصاص کے لیے تمہیں قتل کر دیا جائے، تو اپنے آپ کا قتل کروانا بھی تمہارے قتل میں شامل ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ تعالیٰ تو تم پر رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے، تو تم اپنے اوپر کیوں ظلم کر رہے ہو؟ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے، وہ تم پہ مہربان ہے۔ ارے وہ تو تم پہ مہربان ہے اور تم خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو، کہ چوری کر رہے ہو، ڈکیتی کر رہے ہو، دوسرے کو دغا دے رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، حرام کما رہے ہو، یہ سب آپ اپنی جان کے اوپر ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ لہذا ایسے معاملات سے بچو، صحیح زندگی گزارو۔ جب صحیح تجارت کریں گے اور کسی طرح کا زنا وغیرہ یا چوری ڈکیتی وغیرہ نہیں کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم اپنے اوپر رحم کرنے والا پاؤ گے۔ اور اگر کسی نے ظلماً اس طرح کا کوئی کام کیا جو منع کیا گیا ہے ابھی، اور ظلم اور زبردستی کر کے اس نے اس طرح کے کوئی غلط کام کیے، تو فسوف نصلیہ نارا، فیصلہ بھی سن لے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ ان قریب ہم اسے آگ میں ڈالیں گے، یعنی جہنم کا اسے عذاب ڈال دیا جائے گا۔ ان قریب کا آگے یعنی تیرے مرنے کی دیر ہے اور تو جہنم میں جائے گا، ادھر مرے گا ادھر جہنم میں جائے گا۔ اور وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور آگے فرمایا کہ یہ اللہ پر آسان ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو عذاب دینا مشکل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو عذاب دے گا وہ آپ کے کرتوت پر دے گا، اپنی مرضی سے نہیں دے گا، وہ آپ کے عمل پر دے گا۔ اگر آپ کے اچھے عمل ہوں گے تو آپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا، محل عطا فرمائے گا، اور اگر آپ نے غلطیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، اس کے احکام کی پامال کیا ہے، تو پھر سن لو کہ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، آگ میں ڈالا جائے گا، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو عزیزان محترم، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، ان کی مختصر تفسیر بیان کی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔